جنہوں نے آپ کو زحمت دی اور آپ سب تشریف لائے ہیں میڈیا کے دوست۔ آپ کے سامنے ہے کہ آج جماعت اسلامی اسلام آباد کے نگرانی میں اور خاص طور پہ الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد کی طرف سے جو راشن پیکج کی تقسیم اور مستحق لوگوں کی مدد اور تعاون کرنا اور جو علاج معالجے کی ضرورت رکھتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ ایک مسلسل کام ہو رہا ہے اور مجھے آج اسی کا ایک مرحلہ ہے کہ جس میں مزید 1000 خاندانوں تک یہ راشن پیکج پہنچایا جائے گا۔ اس طرح یہ 3000 خاندانوں کی مدد کا معاملہ آگے بڑھے گا۔ جماعت اسلامی نے پورے ملک میں کرونا وبا کے مقابلے میں پوری قوم کو متحد رکھنے اور اپنے تمام دفاتر، الخدمت فاؤنڈیشن کے تمام ہسپتال اور اس کے تمام رضاکار اور جماعت اسلامی کی ہر سطح کی قیادت اور کارکنان ہمہ عوام کی خدمت پر لگے ہوئے ہیں۔ کرونا وبا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس میں مسلم یا غیر مسلم کا معاملہ نہیں ہے، انسان ہی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا بنیادی ہدف ہے انسان کہاں بھی ہے، کسی ضرورت کے تحت موجود ہے، بلا امتیاز سب کی مدد کی جائے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وبا اور اس آزمائش کی گھڑی میں جہاں پوری قوم کو احتیاطی تدابیر کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے اور عامۃ الناس بھی ان تمام احتیاطوں کو پیش نظر رکھیں، لیکن اہل ایمان کے لیے اہم ترین معاملہ توبہ اور استغفار ہے، رجوع اللہ ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح ہے، اور اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کو بھی سنے گا۔ اور آج تو غیر مسلم حکمران بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے پہ مجبور ہوئے، آذانیں بھی دے رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ زیادہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف راغب ہوں اور اسلام کے احکامات کے اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ پھر ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو مستحق لوگ ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے لوگ ہیں، جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ان بندشوں کی وجہ سے بے روزگار بھی ہوئے ہیں، ان کے روزگار کے ذرائع بھی بند ہوئے ہیں، ان کی مدد کرنا ہمارا دینی اور قومی فریضہ ہے۔ اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کی طرف سے، الخدمت کی طرف سے ان تمام کاموں کے لیے ہم اپنا فرض ادا کریں گے اور قوم کی ہمیشہ کی طرح اپنی خدمت کو جاری رکھیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ پوری انسانیت بھی اور پاکستان کے عوام بھی اس مہلک وبا سے نجات حاصل کریں گے
اور پوری قوم کا جو اتحاد ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بھی بنے گا اور ہم اس وبا سے نجات بھی پائیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں نے، علماء نے، مشائخ نے، دینی اسکالرز نے اس وقت اپنا ایک قومی کردار اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے۔ کل بھی اپوزیشن جماعتوں کے تمام قائدین کی طرف سے کورونا وبا کے مقابلے میں حکومت سے مطالبات اور پوری قوم کے سامنے اپنے کردار کی وضاحت کے ساتھ جو موقف اختیار کیا ہے، جو مطالبات پیش کیے ہیں، ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بالکل دیوار پر لکھی ہوئی ہے کہ آس پاس یہ وبا پھوٹ چکی تھی اور ہم اس کی زد میں تھے، لیکن حکومت نے اقدامات میں بہت تاخیر کی اور غیر ذمہ داری کا رویہ اختیار کیا، اور جو احتیاطیں ملحوظ رکھنی چاہیے تھیں اس طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور محض ایک سیاسی کشمکش میں ایک وقت گزارا۔ اس لیے جب حکومت متنازع ہے، اس کے اقدامات نااہلی پر مبنی ہیں اور کوئی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہے، جب پارلیمنٹ کو، قومی قیادت کو، صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں نہ لیا جا رہا ہو، تو ریاست کے اداروں نے آگے بڑھ کے خود اپنا ایک کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پر اپوزیشن لیڈرشپ نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ پارلیمنٹ ہی قوم کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اسے نظر انداز نہیں ہونا چاہیے، اسے فعال کیا جانا چاہیے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی صحت کے متعلق جو مجالس قائمہ ہیں، ان مجالس قائمہ کے مشترکہ اجلاس بلا کے عوام کی صحت کی سہولتوں اور کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے ایک مشترکہ کام ہونا چاہیے۔ اسی طرح مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تمام وسائل کے استعمال اور پوری دنیا سے اپنے اقتصادی بحران سے نجات کے لیے مطالبات پر ایک مشترکہ جد و جہد کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی بڑی اجیرن ہے، روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والوں کے لیے اب زندگی گزارنا ناممکن ہو رہا ہے۔ بجلی، گیس اور ٹیکسوں کی بھرمار نے عوام کا پہلے ہی کچومر نکالا ہے، لیکن اس وقت جتنے بھی پیکیجز کا اعلان کیا گیا ہے، حکومت کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے اور حکومتی اداروں کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو فول پروف ہو اور جو پورے اعتماد کے ساتھ متاثرین تک اور حقداروں تک ان کا حق پہنچا سکیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پر بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ازسر نو ملک بھر میں اپنے پورے صحت کی ایمرجنسی کے اس نظام کا بھی جائزہ لیں، اور جو رفائی اور فلاحی ادارے ہیں ان کی کوآرڈینیشن کے لیے اور ان کے مشترکہ کام کے لیے کوئی ایک واضح روڈ میپ طے ہونا چاہیے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یہ پاکستان کا ایک بہت اہم ادارہ ہے، اور یہ ادارے ہمیشہ
عوام کی خدمت کے لیے یہ ادارہ کام کرتا ہے، لیکن یہ وقت آ گیا ہے کہ اس پر بھی غور کیا جانا چاہیے۔ جس قدر ایفیشنسی کے ساتھ، بروقت اور تیزی کے ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے اقدامات ہونے چاہیے، اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے سہولتیں موجود نہیں ہوتیں اور حکومتیں اس طرف توجہ نہیں دیتی۔ تو زندہ قوموں کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ اپنی غلطیوں، اپنی کمزوریوں، اپنی کمیوں کو سمجھیں اور اس پر ایک پوری توجہ دیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پوری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے تذبذب، کنفیوژن پر مبنی موقف، لاک ڈاؤن ہے بھی صحیح اور وہ لاک ڈاؤن کے خلاف بھی ہیں، اور وہ 18ویں آئینی ترمیم کے قائل بھی ہیں، لیکن 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ پورا نظام تتر بتر ہے اور عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت تو ضرورت ہے کہ حکومت بھی، ریاست بھی، اپوزیشن بھی اور قومی ادارے بھی ایک پیج پر رہیں، لیکن اس مرحلے پر ٹائیگر فورس کا اعلان کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وزیر اعظم کی لاابالی پن جو ایک طبیعت ہے، اسی کا شاخسانہ ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ماضی میں بھی پختون زلمے، سپاہ صحابہ، لشکر طیبہ اور اسی طرح بہت ساری اور تنظیمیں، الذوالفقار، ان سب پر قانونی طور پر پابندیاں لگائی گئیں۔ حکومت کو، کسی بھی پارٹی کو پرائیویٹ سطح پر کوئی فورس تشکیل دینے کا نہ کوئی آئینی حق ہے، نہ کوئی قانونی حق ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب اپنے اس موقف پر نظر ثانی کریں اور قوم کو مزید کسی فساد اور انتشار میں ڈالنے کی بجائے قومی موقف پر سب کو متحد رکھیں۔ بہرحال ہم پوری قوم کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان جو ایک منظم اور ملکگیر ادارہ ہے اور پورے ملک میں تمام انسانوں کی بلا امتیاز خدمت کے لیے پیش ہے، اور جماعت اسلامی کے کارکنان بھی ہمیشہ کی طرح ایک دینی جذبے اور انسانی جذبوں کے ساتھ اس محاذ پر برسر پیکار ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے، جو مبتلا ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے۔ اور آخر پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ احتیاط دینی لوگوں پر بھی لازم ہے، سیاسی لوگوں پر بھی لازم ہے، سیکولر لوگوں پر بھی لازم ہے، تاکہ ہم اس وبا سے بچیں۔ لیکن یہ ایک باعث تشویش بات ہے کہ کرونا وبا کے حوالے سے پہلے زائرین کو ہدف بنایا گیا، پھر تبلیغی جماعت کو ہدف بنایا گیا، پھر مساجد کو اور جمعہ کی نمازوں کو ہدف بنایا گیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ علماء نے اور مفتیان کرام نے ایک بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ترجیح یہ نہیں ہونی چاہیے کہ فرقہ پرستی کو پھیلایا جائے یا شاعر اسلام کو ہدف بنایا جائے اور پاکستان کے اسلامی نظریاتی کردار کو اس کی آڑ میں کمزور کرنے کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ ہم تمام احتیاطوں کو بھی ملحوظ رکھیں گے اور اس وبا سے بھی نجات پائیں گے، اور پوری قوم جو اس وقت اللہ سے رجوع کر رہی ہے، جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے، مساجد بھی، جمعہ بھی، پہلے سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ اس میں شرکت کریں گے اور اس کو پہلے سے زیادہ آباد کریں گے۔ میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے
اور لوگوں کو جو ہے کہ اس میں احتیاط کو ملحوظ رکھنے کے لیے ایک بڑی رہنمائی ادا کر رہا ہے۔ ہم اس موقع پر جنگ اور جیو اور میر شکیل الرحمان کے بھائی جاوید الرحمان کے انتقال پر بھی تعزیت کرتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور خاندان کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ بھی آزادی صحافت کو ہر صورت میں برقرار رہنا چاہیے، اور قانون کو، احتساب کو آزادی صحافت پر پابندیوں کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا ٹائم گزر گیا لاک ڈاؤن پہ اور حکومت جو ہے غریب عوام تک راشن تک نہیں پہنچا سکی ہے، کہہ رہے جی پیسے بھی دیں گے وہ اقدام نہیں کر سکتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومتی جو ریاستی مشینری ہے موجودہ حالات میں ناکام ہو چکی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی جو بار بار ہر مرحلے پر نااہلی اور ناکامی عیاں ہو رہی ہے، اور اس موقع پر بھی جتنے پیکیجز اور جتنی چیزوں کا اعلان کیا ہے ان کے پاس میکنزم ہی نہیں ہے، اور ان کے پاس ایک پورا نظام ہی موجود نہیں ہے کہ اس پہ وہ عمل کر سکے۔ اس لیے عوام کی مشکلات بڑھ رہی ہیں اور حکومت کی نااہلی اور کمزوری یہاں ہو رہی ہے۔ اسی لیے اپوزیشن جماعتوں نے جو ایک بالکل دیانتداری سے اور ایک قومی جذبے سے ایک روڈ میپ حکومت کے سامنے رکھا ہے، اب بلا چون و چرا اور بغیر کسی تذبذب کے اپوزیشن جماعتوں کے ان مطالبات کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور کرونا وبا کے مقابلے میں اور مستحق لوگوں تک امداد پہنچانے کے لیے ہمیں مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔